اس کو فین بند کر دیتے ہیں. ٹھیک. ہاں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. محترم ناظرین، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ ڈاکٹر حشر الدین المدنی حفظہ اللہ کے ساتھ آپ سے روبرو ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے لگ بھگ 8 سال قبل، شیخ 8 سال پہلے آپ پکڑے گئے تھے. 8 سال قبل ہم نے شیخ کے ساتھ عربی زبان کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا کہ عربی زبان کیسے سیکھی جا سکتی ہے، اس سلسلے میں کیا طریقہ اپنایا جانا چاہیے، اور احباب نے ماشاءاللہ کافی اچھا استفادہ کیا تھا. 8 سالوں کے بعد حالانکہ ہم شیخ کے ساتھ ہیں، آپ کی نگرانی میں اور آپ کی سرپرستی میں ہم کام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ 8 سالوں کے بعد یہ موقع ملا ہے کہ اس موضوع پہ ہم گفتگو کر سکیں جس موضوع سے ہم دونوں بہت گہرائی سے، مضبوطی سے اور لگاتار جڑے ہوئے ہیں. شیخ ڈاکٹر حشر الدین المدنی ہندوستان کی معروف دینی درسگاہ جامعہ سلفیہ بنارس سے فارغ ہیں، آپ نے وہاں سے فضیلت کی ہے، اور اس کے بعد عالم اسلام کی معروف دانشگاہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے عربی زبان و ادب میں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے. آپ کی ان دونوں زبانوں پہ، عربی اور اردو پہ بڑی گہری نظر ہے. بطور خاص عربی کے معاملے میں آپ مستند حیثیت رکھتے ہیں، استنادی حیثیت رکھتے ہیں. اردو پہ بھی آپ کی بڑی گہری اور بصیرت افروز نگاہ ہے، اور ظاہر ہے کہ مستقل پچھلے 8-9 سالوں سے ہم لوگ لگاتار ترجمہ کے کام سے منسلک ہیں. تو اس سلسلے میں جو ایک تجربے کی زندگی ہو سکتی ہے، وہ جو دولت ہو سکتی ہے، وہ دولت بھی شیخ کے پاس ہے. اس لیے مناسب سمجھ میں آیا کہ اس موضوع پہ آپ کو تکلیف دی جائے. آپ نے یہ زحمت گوارہ کی اور ہم سے گفتگو کے لیے تیار ہوئے، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. شیخ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیر، بارک فیکم. شیخ، وہ جب بھی ترجمے کی بات آتی ہے وہ سب سے پہلی بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ ترجمہ کیوں ضروری ہے، کیوں ہونا چاہیے ترجمہ. جی صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. ان دونوں آیت کو اگر ہم ایک دوسرے سے جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ ترجمہ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں شعوب اور قبائل میں بانٹ دیا، گروہوں میں اور قبائل میں بانٹا تاکہ تم تعارف حاصل کرو، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اختلاف و السنہ، زبانوں کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. اب اس اختلاف السنہ، زبانوں کے اختلاف کے ساتھ تعارف کیسے ممکن ہو سکتا؟ اجناس مختلف ہیں، اسی طرح سے زبانیں بھی مختلف ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لتعارف ہو، تاکہ تم تعارف حاصل کرو. تو اس صورت میں اختلاف السنت کی صورت میں تعارف کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ الا یہ کہ ایک دوسرے کی زبان جان لے، یا کسی دوسرے شخص کے ذریعے تو وہ تعارف حاصل ہو. ایک ثالث کے طور پر کوئی ہو جو وسیط کے طور پر ہو، اور یہ کہ 2 مختلف زبان کے آدمی کا تعارف کرائے. تو اسی لیے اس ترجمے کی یہاں بھی ایک فطری طور پر بھی ترجمے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ترجمے کی ضرورت ہے
سیاسی طور پر بھی اگر کسی بھی ملک کو علاقات خارجی تعلقات اگر قائم کرنا ہو تو اس کے لیے ترجمے کی ضرورت ہے، مترجم کی ضرورت ہے۔ ابھی حال ہی میں سعودیہ اور ایران کے درمیان اتفاق ہوا تو اس میں ثالث کون تھا؟ چائنا تھا جی، اور چائنا کی زبان نہ فارسی ہے نہ عربی ہے، سبحان اللہ، اور اس کے باوجود اس نے ثالثی کا کام انجام دیا۔ جی بالکل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اتنا بڑا سیاسی کام جو انجام پایا دو ملکوں کے درمیان، وہ ترجمہ ہی کے وساطت سے، ترجمہ کی مدد سے۔ اسی طرح سے اگر ہم اجتماعی طور پر دیکھتے ہیں، کسی بھی معاشرے میں جب مختلف زبانوں کے لوگ بستے ہوں، جیسے سعودی عرب میں ہم رہتے ہیں تو مختلف زبانوں کے لوگ رہتے ہیں ایک ہی معاشرے میں، اور ان سب لوگوں کا جو تعارف ہوتا ہے ایک دوسرے سے، جو گفت و شنید ہوتی ہے، یا تو براہ راست اس جو متعارف زبان ہے اس زبان کے توسط سے، یا کسی مترجم کی توسط سے، یا اس کی سب سے بڑی ضرورت تب ہوتی ہے، پہلے بھی اس کی ضرورت تھی اور آج بھی اس کی ضرورت ہے، جب ثقافت، علوم و فنون کو، کسی قوم کے علوم و فنون، ثقافت کو منتقل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر مترجم کی ضرورت پڑتی ہے یا ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے، یا کسی دعوت کو، کسی قوم کی یا کسی انسان کی دعوت کو اگر دوسری قوم تک پہنچانی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی مترجم اور ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی قوم کی دعوت کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے بھی مترجم کی ضرورت پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں یہود کی کتاب یا یہود کے خط و کتابت کے کلمات کو سیکھوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں پر اطمینان نہیں تھا، کیونکہ ان کی خیانت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم ان کی زبان سیکھو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب انہوں نے ان کی زبان سیکھی تو ہوتا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خط لکھتے تو زید بن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط لکھتے، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خط آتا تھا تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پڑھ کر سناتے تھے، کیا بات ہے، بتاتے تھے کہ کیا معنی۔ جی اسی طرح سے جیسا کہ وہ یہود کے بارے میں آتا ہے کہ یہود کیا کرتے تھے، وہ تورات عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور عربی زبان میں اس کی تفسیر کرتے تھے، اس کا ترجمہ سناتے تھے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط گیا ہرقل کے پاس، عاطف قیصر کے پاس، تو اس نے کیا کیا، فدعا بترجمان، ایک ترجمان کو نہیں یعنی مترجم کو بلایا، جس نے پھر سنایا کہ اس خط کا مضمون کیا ہے نا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اسی طرح سے وہ جو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ جب گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا تو بیچ میں ترجمان تھا، یعنی ترجمان بہرحال ترجمہ کی مترجم کی بہرحال ہمیشہ ضرورت رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اس کے بعد میں بھی۔ اور یہ کہ ایک دور آیا جس دور میں اس ترجمہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ عربی زبان میں دوسری قوموں جیسے یونانی قوم، ہندوستانی قوم یا فارسی قوم، ان قوموں کے علوم و فنون کو منتقل کرنے میں اس ترجمہ نے بڑا کردار ادا کیا، اور باقاعدہ اس کے لیے مامون کے زمانے میں ایک بیت الحکمہ کے نام سے ایک مجمع قائم کیا گیا جہاں دوسرے علوم و فنون کو منتقل کیا جاتا تھا مترجمین کے واسطے سے، مترجمین کی مدد سے۔ اور اسی طرح سے یہ سلسلہ جو ہے نا رکا نہیں، یہ سلسلہ آج بھی، اور آج اس کی زیادہ ضرورت پڑی، کیونکہ جو قومیں ہیں ان کے پاس جو علوم و فنون ہے، تجارب ہیں، خبرات ہیں، دوسری قومیں کیسے ایک قوم سے دوسری قوم استفادہ کر سکتی ہے، تو اس کے لیے ایک بیچ میں ایک وسیط کی ضرورت ہوتی ہے جو ترجمہ کام انجام دیتا ہے، اور جس کی مدد سے پھر وہ علوم و فنون اور تجارب، ثقافت جو ہے نا ایک دوسری قوم میں پھر منتقل ہوتی ہے۔
اور عربی زبان کے اندر اس وقت مروجہ سارے علوم و فنون، خصوصاً دور عباسی میں سارے علوم و فنون اس زمانے جتنے مروج علوم و فنون تھے سب عربی زبان میں منتقل کر دیے گئے، اور اس طرح سے یہ علوم جو کبھی اجنبی علوم تھے، یعنی عربی زبان سے بالکل الگ تھے، اجنبی علوم تھے، وہ عربی زبان کا وہ حصہ بن گئے۔ اور اس ترجمے کا آپ اگر دیکھتے ہیں تو فائدے بھی بہت ہیں اور اس کے نقصانات بھی مطلب بہت ہوئے، یعنی اس ان نئے علوم کی وجہ سے کچھ یعنی چیزیں دین اسلام کے حوالے سے یعنی عربی زبان میں منتقل ہونے کی وجہ سے مسلم معاشرے میں بھی وہ آ گئیں، جو اگر ترجمہ نہیں ہوتی، ان چیزوں کا ترجمہ نہیں ہوتا تو پھر وہ چیزیں در نہیں آتی، اور جی دیر سے آتی۔ لیکن اس کے فوائد بھی بہت ہیں، مطلب وہ جو علوم جن کو آج ہم فخر سے بیان کرتے ہیں، ہمارے علماء جو مطلب ان ترجمہ کی بدولت علماء پیدا ہوئے جنہیں ہم فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہماری جو شان ہے، اگر یہ علوم منتقل نہیں ہوتے تو پھر ہماری طرف سے انسانی خدمات وہ خدمات نہیں ہوتی جو آج نظر آتی ہے، ہم نے جو خدمات انجام دی۔ تھوڑی سی گفتگو کو ایک اور موڑ دیتے ہیں کہ یعنی جو ترجمے ہوئے تو یہ عصر ذہبی تھا، عصر عباسی جو ہے، اس وقت جب اسلامی معاشرہ ابھی قرون مشہود لہا بالخیر سے بہت قریب ہے، ابھی وہ لوگ موجود ہیں جو صحیح روشنی فراہم کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے بزرگوں نے مختلف علوم کی خدمتیں کی اور ان میں استاذ کا درجہ بھی حاصل کیا، جو انسانی جہت سے اگر دیکھیں گے تو بہت کچھ پیش بھی کیا، جن پہ آج ہمیں فخر بھی ہے۔ ایک وقت آیا جب عالم اسلام جیسے سو رہا تھا، یورپ کی زندگی شروع ہوتی ہے، اس کی علمی زندگی، اس کی سائنسی زندگی شروع ہوتی ہے، یورپ ایک مرتبہ پھر واپس عالم اسلام کی طرف آتا ہے، اس کے علمی تراث سے استفادہ کرتا ہے، دوبارہ وہ ترجمہ کرتا ہے چیزوں کو، اور ایک ایسا عرصہ گزرتا ہے جس میں مکمل طریقے سے یورپ کو دنیا پہ سیادت حاصل ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے اس میں پھر سے دوبارہ اس ترجمے کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اب جب عالم اسلام دوبارہ اس نیند سے بیدار ہونا چاہتا ہے، غلامی کی زنجیریں توڑنا چاہتا ہے، استعمار کی اس لعنت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر دوبارہ ہم اس ترجمے کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ہمارے پورے ادب پہ، وہ اردو ادب کا سرمایہ ہوتا ہے، عربی ادب کا سرمایہ ہوتا ہے، یا جو ہمارے مفکرین ہیں ان کے افکار پہ سب سے زیادہ جو اثر پڑا ہے یہ اس ترجمے کا پڑا۔ ہماری زبان کا جو رچاؤ ہے وہ بدل گیا، لکھنے پڑھنے کا جو انداز تھا وہ بدل گیا۔ ہمارے جو ادبا پیدا ہوئے آج کے خاص طور سے جو 20ویں صدی میں جو لوگ ابھرے، ان کا جو طرز ہے، جو اسلوب ہے، وہ اور جو عصر ذہبی میں جو لوگ لکھ رہے تھے ان کے طرز اور اسلوب میں آسمان زمین کا فرق نظر آتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ترجمہ میں یہ صلاحیت ہے کہ جو دوسری زبان ہے، جو ٹارگیٹ لینگویج ہے، مترجم الیہ جو زبان ہے، کیا وہ سورس والی زبان اس دوسری زبان کو اس حد تک متاثر بھی کر سکتی ہے؟ یقیناً کر سکتی ہے، خصوصاً اگر وہ زبان یعنی منقول منہا یا سورس والی زبان ہے، اگر اس زبان میں اتنی طاقت ہو کہ وہ دوسری زبان پر یا دوسری ثقافت پر اثر انداز ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے۔ آپ نے جب جیسے اشارہ کیا، خصوصاً جب جیسے 19ویں صدی سے اس ترجمہ کا پھر ایک مطلب شور سنائی دینے لگا، بڑا غلغلہ مطلب شروع ہوا اس نئے ترجمہ۔ جیسے پہلے جیسے عصر عباسی میں ایک ترجمہ کا جو غلغلہ تھا، پھر یہ بیچ میں رک گیا تھا، جیسا آپ نے بھی اشارہ کیا، چونکہ جہاں علمی سرگرمی نہیں تھی، اصل میں علمی سرگرمی بھی سرد مہردی کا شکار ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے جیسے دوسرے علوم و فنون میں علمی سرگرمی میں کمی آ گئی تھی، اس طرح ترجمے میں بھی کمی آ گئی تھی۔ جب پھر اس نئے دور میں خصوصاً 19ویں صدی میں جب پھر یہ نشأت ثانیہ کا دور شروع ہوا تو دوسری سرگرمی کے ساتھ ترجمے کی سرگرمی بھی شروع ہوئی، اور اسی لیے دوسری زبانوں سے ادب وغیرہ دیکھیے یا دوسرے علوم و فنون سے دوسری زبان سے، جیسے ہماری زبان سے، جیسا آپ نے کہا کہ وہ یورپ نے ہماری زبان سے علوم و فنون اور زبان کو منتقل کیا، ہمارے اسالیب کو منتقل کیا، تو پھر ہمیں پھر اس کی ضرورت پڑی، پھر ہم نے پھر ان سے پھر ان کی چیزیں لی، جس کی وجہ سے پھر ہماری زبانیں، ہماری ثقافت اور ہماری تفکیر بھی
سوچنے کا انداز، ہماری تفکیر، ہماری فکر متاثر ہوئی. اسی لیے آپ یہ جو تبادل ہے، یعنی ثقافتی تبادلہ، ثقافتی یا معرفتی یا علمی جو تبادلہ ہے، یہ اس زمانے میں بھی عربی کے ساتھ ہوا، اور اس زمانے میں عربی کے ساتھ دوسری زبانوں کا تاثر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. جیسے اس زمانے میں عربی بھی متاثر ہوئی، دوسرے علوم و فنون سے عربی زبان متاثر ہوئی. اسی طرح سے چونکہ عربی نے کیا کیا، دوسری زبانوں سے ان چیزوں کو لیا. اس لیے شعر وغیرہ میں دیکھیے، جو شعر کی جو اصناف ہیں عربی زبان میں پہلے نہیں تھی، بعد میں فارسی وغیرہ سے لینے کی وجہ سے اس میں نئی صنفیں آئیں، سمجھ رہے. تو اسی طرح سے آج بھی چاہے اردو ہو یا عربی ہو یا دوسری زبان، چونکہ جو غالب قوم ہے، غالب قوم کے پاس جو زبان تھی، اس کے پاس ایک قوت تھی، جس کی وجہ سے ہم نے جب اس کو لیا تو پھر ہم خود متاثر ہوئے، ہماری زبانی متاثر ہوئے، اور ہمارے افکار بھی متاثر ہوئی. یہ فطری چیز ہے. یہ جو ترجمہ ہے یہ دو طرفہ کام کرتا ہے، یقیناً متاثر کرتا بھی ہے، متاثر ہوتا بھی، یعنی جو زبان میں کرتا ہے اس کو متاثر بھی کرتا ہے، اس پہ کسی نہ کسی مطلب یہ دو طرفہ معاملہ ہے. شیخ ایگزیکٹ جب ہم ترجمہ بولتے ہیں، ترجمہ، اس ترجمے سے کیا سمجھتے ہیں؟ ترجمہ اصلاً ہے کیا؟ ہاں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل میں ترجمہ کا لفظ جیسے سنت میں آیا ہے، جیسے اسی حدیث میں، یہ ہرقل والی حدیث میں جو آیا ہے کہ ترجمان کا لفظ ہے، اصل ترجمہ ہی سے ہے. اور ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بن عبد الا ویکلمہ اللہ یوم القیامت لیس بینہ وبینہ ترجمان. یعنی ہاں، یہاں بھی یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے. آج ہمیں ترجمے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے، اور اللہ کو اس ترجمان کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبانوں کا خالق ہے، ہر زبان کو اللہ جانتا ہے. تو جہاں اب یہ کہ اختلاف زبان ہے، وہاں ترجمے کی ضرورت بھی ہے. تو یہ اصل میں ترجمان کا لفظ آیا ہے، حدیث میں آیا ہوا ہے، اور یہ ترجمہ سے ہے. ترجمہ کا اگر لغوی معنی دیکھیں گے، اس کا معنی جیسے آپ جیسے کہ ترجمان یعنی مفسر الکلام، جو کلام زبان یعنی کلام کی بات کی جو تفسیر کرتا ہے اس کو ترجمان کہا جاتا ہے. تو اسی لیے جو ترجمہ ہے وہ یعنی تفسیر. جب آپ کسی کی بات کو آپ ایک زبان سے دوسری زبان میں جب منتقل کرتے ہیں تو آپ اسی ترکیب کو منتقل نہیں کرتے، یا اس زبان کو آپ منتقل نہیں کرتے، بلکہ اس کی تفسیر یعنی اس کا معنی کو آپ دوسری زبان میں اپنے اسلوب میں، اپنے قالب میں پھر آپ کیا کرتے ہیں، منتقل کرتے ہیں. اسی لیے وہ ترجمہ ہے. یعنی ترجمہ یعنی وہ تفسیر ہے. یہ تفسیر ہے، ایک بات کی، ایک کلام کی تفسیر ہے ترجمہ. اور اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ ترجمہ حرفی بھی ہوتا ہے، یعنی ایک لفظ کو اس کے مقابل لفظ دینا، یعنی مترادف لفظ دینا. اگر اس حرفی ترجمہ آپ جیسے ہے تو وہ اگر تفسیری ترجمہ نہیں ہے تو متکلم کا معنی، متکلم کی مراد متلقی یعنی مخاطب تک نہیں پہنچ سکتے. جی، پریشانیاں ہوں گی، بالکل نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے ترجمہ اگر تفسیری ہے، اگر تفسیر ہے وہ، تو پھر آپ متکلم کی زبان کو آپ دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، وہ جو مخاطب ہے وہ سمجھ سکتا ہے. شیخ یہ میں تھوڑا سا وضاحت طلب کروں گا یہاں پہ. عام طور پہ جب ہم تفسیر بولتے ہیں یا مفسر بولتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں مفسر جو ہے اس کا اپنا ذہن، جی، یعنی وہ خود اس کی اپنی شخصیت بھی موجود ہوتی ہے. یقیناً وہ کسی کلام کی تفسیر کرتا ہے، وہ جو مفہوم سمجھ رہا ہے اس مفہوم کو بیان کرتے ہوئے خود جو اس کا اندیہ ہے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. کیا مترجم کو بھی یہ اجازت حاصل ہو جاتی ہے، یا اس کو یہ پریویلیج آپ دیں گے کہ وہ ترجمہ کرتے ہوئے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو ٹیکسٹ ہے، جو نص ہے، اس متن کو اس نے سامنے رکھا اور متن جو کہہ رہا ہے وہ متن اس نے اس دوسری زبان میں ڈھال دیا، یا اس میں وہ مفہوم بھی بیان کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. جی، اصل میں ترجمہ میں ہوتا ہی ہے کہ جو کلام منقول ہے اس کا مفہوم ادا کیا جاتا ہے ایک دوسری زبان میں. اس کا مفہوم یعنی ہو بہو اس زبان کو منتقل نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا جو ہے کلام ہے وہ دوسری زبان میں اس کا مفہوم منتقل کیا جاتا ہے. لیکن اس میں ایک شرط ضروری ہے کہ اس متکلم کا جو مقصد ہے یا جو اس کا جو مفہوم ہے، ایگزیکٹ مفہوم و مقصد مطلب منتقل کیا جائے. ایسا نہیں کہ آپ کوئی کلام آپ لیں، کوئی ٹیکسٹ، کوئی نص لیں
اور آپ وہ اپنے حساب سے تفسیر کر کے آپ پھر کیا کریں، منتقل کریں. اور ہمارے یہاں جو خرابی پیدا ہوئی بہت سارے مسائل میں آپ دیکھیے جو خرابیاں آپ کو نظر آتی ہیں، خصوصاً عجم قوم کے اندر، عجمی قوم کے اندر انہوں نے یہی کیا، تفسیر کا وہی مطلب ترجمہ کا معنی جو انہوں نے لیا وہ تفسیر، یعنی وہ اپنے من مطابق انہوں نے کیا کی، اس کی تفسیر کی، اس کا معنی بیان کیا، جس کی وجہ سے عقدی اور ایک فقہی مسائل میں بڑی خرابیاں آئیں. لیکن اگر وہ متکلم کے مقصود کو ملحوظ خاطر رکھتا مترجم تو پھر یہ خرابی نہیں پیدا ہوتی، جبکہ یہ بہت ہی اہم شرط ہے اس کے لیے کہ ترجمہ کرتے وقت ایک تو متکلم کا ہو بہو مفہوم ادا کیا جائے، اور اس میں اس کی مراد کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس مراد کو بھی منتقل کیا جائے. وہ اپنی مراد اس کلام سے جو آپ نے مراد سمجھا اس مراد کو منتقل کریں گے تو پھر خیانت ہو جائے گی. اسی لیے اس کے لیے بھی بہت ساری مطلب شرطیں ہیں، تقاضے ہیں. تو اس کے بعد جو تقاضے ہیں وہ گفتگو ہے، تب آپ وہ مطلب متکلم کی مراد کو یا اس کے مقصد کو کب پہنچ سکتے ہیں، جب ان تقاضوں کو آپ پورا کریں گے. اگر آپ کے پاس ان تقاضوں کو سمجھنے میں کہیں دقت ہے، کمی ہے، تو پھر آپ متکلم کی اس مراد اور مقصد کو آپ منتقل نہیں کر سکتے، یا تو آپ سے اس میں کوتاہی ہوگی. اگر آپ میں وہ جہالت ہے، یعنی ان تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے، اس میں آپ سے کوتاہی ہوگی یا کما حق ہو اس کو نہیں پہنچے، یہ تو خیانت واقع ہوگی. یعنی یہ جو ترجمہ ہے جی نہایت سنگین، بہت ہی سنگین. اور یہ سمجھیے جیسے مطلب پل صراط آپ سمجھیے، جیسے پل صراط ہو، تھوڑی سی بھی اگر آپ سے چوک ہو گئی ہے نا، کہیں اگر لغزش ہو گئی تو آپ کھائی میں پھر آپ گر جائیں گے، اور جس کے پھر دررس نتائج ہیں، بہت خطرناک نتائج ہیں. اور ہوا بھی یہ مطلب اس کی کئی مثالیں ہیں. مطلب یہ تو مطلب ہمارے دور میں کئی مثالیں ہیں، مجھے میرے سامنے جو کچھ مثالیں آئیں انشاءاللہ ہو سکتا ہے گفتگو کے اگلے حصے میں آئیں. تو شاید جب ہم لوگ اس طرف بڑھنے کی کوشش بھی کریں کہ ترجمہ محتم بالشان ہے، جی بہت اہم ہے، اور بسا اوقات یہ واجب بھی ہو جاتا ہے، دینی بھی اہمیت ہے، اس کی ثقافتی حیثیت ہے، آج کے زمانے میں سیاسی ضرورت بھی ہے، جن کی طرف آپ نے ماشاءاللہ بہت سلیقے سے مطلب ہماری رہنمائی کی. شیخ، جب یہ اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے، اتنا محتم بالشان ہے، اتنا سنگین بھی ہے، خطروں سے بھرا ہوا ہے، ظاہر ہے اس کے تقاضے بھی بہت اہم ہوں گے. ہم جب مترجم کو عام طور پہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی جب کسی کو یہ پتہ چلے کہ صاحب مترجم ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ بڑا مطلب آسان سا کام ہے جو اس کے ذمہ ڈالا گیا ہوا ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو کسی مترجم کے لیے، کسی بھی مترجم کے لیے ان جنرل کیا کوالٹیز اس کے اندر، کیا خصوصیات، کیا خوبیاں ہونی چاہیے اگر وہ ترجمہ کے فن کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اس پروفیشن کو، اس پیشے سے منسلک ہونا چاہتا ہے، ترجمہ کرنا چاہتا ہے کسی بھی زبان سے کسی دوسری زبان میں، تو اس کے اندر بنیادی طور پہ کیا خوبیاں پائی جانی چاہیے؟ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک اہم نقطے کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ فقہا کے یہاں ترجمہ کا ایک حکم بھی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ترجمہ ہے کیا، اس کا حکم کیا؟ کچھ فقہا کے یہاں ترجمہ روایت ہے، جیسے روایت الحدیث ہے، سمجھ رہے ہیں، تو ایسی ترجمہ کو حکم روایت کا حکم ہے. اور کچھ فقہا کے یہاں ترجمہ کا حکم شہادت کا ہے، گواہی دینے کا. اسے احناف نے روایت کہا، اس کا حکم روایت کہا. یہ قول مالکیہ کا ہے اور ایک روایت حنابلہ کا بھی. اور شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں جو مذہب ہے یہ شہادت ہے، گواہی ہے. اور یہاں کے محاکم میں، یہاں کی عدالتوں میں جو معمول بھی ہے، اس کو شہادت کے حکم پر مطلب محمول کیا جاتا ہے. یہاں مملکہ کے اندر یہ تو اور بڑی ذمہ داری، جی بہت بڑی ذمہ داری. سنیے نا، اس لیے یہاں اگر اگر قتل کا معاملہ آتا ہے، کوئی بندہ اقرار کر رہا ہے اور وہ عربی زبان کا نہیں ہے، دوسری زبان کا ہے، تو اس کے اقرار کے ترجمے کے لیے جس مترجم کو طلب کیا جاتا ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ اس کے یہاں بھی وہ شرطیں موجود ہوں، ایک شاہد گواہ کی شرطیں شریعت میں مطلب ضروری ہیں. اور اس کے اوپر یہ طلب کرتے ہیں کہ اس کا تزکیہ کرے کوئی دو آدمی،
اس مترجم کا تزکیہ ہو، چونکہ اس ترجمے کو شہادت کا درجہ دیا گیا یہاں کے محاکم میں، قابل قبول ہے یہ نہیں، کیا بات ہے، تو یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے ترجمہ اصل میں۔ تو اگر عموماً جو نصوص کا جو ترجمہ ہوتا ہے تو یہ اس کو روایت کے درجے میں روایت کا حکم دیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث بالمعنی، روایت بالمعنی، ویسے ہی ترجمہ کو روایت بالمعنی کہا گیا ہے، اور لیکن محاکم میں اس کا جو درجہ دیا گیا ہے یہ شہادت کا، گواہی کا ہے نا، تو اس لیے اس کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اور اس ناحیے سے بہت حساس بھی، اس ناحیے سے بہت حساس بھی ہے، کیونکہ اگر آپ نے غلط ترجمانی کر دی تو آپ سمجھ سکتے ہیں محکمہ میں مطلب حکم قیاس کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ مطلب قصاص کی جگہ اس کو نوازا جانے، ہو سکتا ہے اس کے لیے نوازش بن جائے، یا نوازش کی جگہ وہ قصاص مطلب اس کے لیے سزا بن جائے، ہو سکتا ہے ایسا، تو اسی لیے اس بہت حساس ہے اور ضروری ہے۔ ابھی جیسا آپ نے پوچھا کہ ایک مترجم کے اندر کوالٹی کیا ہونی چاہیے، اگر اس کو آپ ملحوظ رکھیں تو سب سے پہلے اگر روایت بھی لیں یا شہادت بھی لیں تو ضروری ہے کہ وہ بندہ کیا ہو، مطلب عادل ہو، اس کے ہاں عدالت پائے، جو ثقہ ہو، بھروسے مند ہو، یعنی کہ اس بندے کے یہاں عدالت ہونی شرط ضروری ہے، جیسے روایت کے لیے عدالت شرط ہے، چاہے مطلب تاکہ اس کی روایت مقبول ہو، اسی طرح سے ترجمہ کے لیے ایک مترجم کے لیے جو شرط ہے کہ بندہ کیا ہو، ثقہ ہو، عادل ہو، کیونکہ ابھی جیسے ہم لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں اب کس حساس موقع پہ ہم ہمیشہ رہتے ہیں، ہے نا، یا تو نصوص ہیں یا تو حرمین شریفین کا پیغام ہے، بہرحال کسی بھی کہیں بھی کسی بھی جملے میں اگر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے یا ہم سے اگر خیانت ہو جاتی ہے دانستہ، سمجھ رہے ہیں دانستہ، تو اس کا خمیازہ کتنا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب منفی اثر کتنا پڑ سکتا ہے پوری دنیا پر۔ تو اس کے لیے جو شرط ہے وہ شرط کیا ہے کہ وہ کوالٹی بندہ کیا ہو، اس کے اندر عدالت پائی جائے، وہ بندہ ثقہ ہو، بھروسے مند ہو، یعنی دینی اعتبار سے، اور وہ ثقہ کے ساتھ وہ جیسے ضبط کا مسئلہ ہے، جو بندہ اس کے یہاں ضبط کی صلاحیت ہو، اس کے یہاں صلاحیت ہو کہ اس کلام کو مکمل طور پر وہ سمجھ رہا ہو، سمجھنے میں اس کے یہاں کہیں کوتاہی نہ ہو۔ اگر اس کے یہاں سمجھنے میں بھی کوتاہی ہے لیکن بندہ دیانت دار ہے، پھر بھی وہ حق ادا نہیں کر سکتا، ہے نا، اس جو نقل کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتا، کتنا بھی متقی ہو لیکن ساتھ ہی صلاحیت نہ ہو۔ جی جی جی، جیسے محدثین امام مالک کا جو قول ہے کہ کتنے صلاحات تھے، نیک لوگ تھے جن کی روایت کو میں نے ترک کر دیا ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں یہ چیز مفقود تھی۔ اسی طرح سے ترجمہ کا بھی وہی معاملہ ہے، اور اگر ہم جیسے اگر اس کو شہادت کا درجہ دیتے ہیں یا روایت، اگر شرعی نصوص کی روایت کی بات کرتے ہیں، اس کے ہاں یہ شرط بھی ہے کہ بندہ مسلمان ہو، یہ اس کو علماء نے کہا کہ بلا اختلاف، یعنی بلا اختلاف اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اس بندے کا عاقل ہونا، یعنی یا تو نہ وہ بچہ ہو، چھوٹا لڑکا جو مطلب جو بلوغت کا نہ پہنچا ہو، اسی طرح سے وہ دماغی طور پر کیا ہو، صحیح سالم ہو، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ترجمہ کے وقت وہ بندہ جو پریشان حال نہ ہو، پراگندہ حال نہ ہو، ذہنی طور پر وہ کہیں متسرگردہ نہ ہو، ذہنی طور پر بھی وہ کیا ہو، سالڈ ہو، مطلب اس کے یہاں استقامت ہو، ثبات ہو، تو وہ بندہ وہ ترجمہ کرے، اور دونوں زبانوں کا وہ کیا ہو، جانکار ہو، متقن ہو، اتقان، دونوں زبانوں کا وہ متقن ہو، یعنی پختہ علم رکھتا ہو دونوں زبان کا۔ اب اس میں جیسے آپ چاہے، آپ ہمارے پاس چونکہ ہم جس میدان میں ہیں، یا تو ہم عربی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں یا اردو سے عربی میں ترجمہ کرتے ہیں، ہم اگر دیکھتے ہیں کہ یہ جو زبانیں ہیں دوسری زبانوں کی طرح ان زبانوں کے اپنے اسالیب ہیں، ہر زبان کا الگ الگ اسلوب ہے، ہر زبان کے الگ الگ تقاضے ہیں، ہر زبان کی نزاکت ہے نا، تو اگر آپ نے جو زبان آپ کے ٹارگٹ زبان ہے یا سورس زبان ہے، سورس زبان کے ان اسالیب کو یا ان نزاکتوں کو اگر آپ نے ملحوظ نہیں رکھا، یا آپ کے پاس ان اسالیب کا، اس زبان کے طریقوں کا یا ان کی نزاکتوں کا علم نہیں ہے، تو آپ ترجمہ کے ساتھ ترجمہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور اس ترجمے میں کوتاہی ہو سکتی ہے،
اور اس کوتاہی کی بنیاد پر جو نتائج مرتب ہوں گے وہ بھی خطرناک ہوں گے، ہے نا. تو اسی لیے خصوصی طور پر جس زبان کو آپ منتقل کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری زبان یا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، اس زبان کے اسالیب سے، اس زبان کے مجاز سے، مجاز میں تشبیہ ہے، سمجھ رہے ہیں، کیا نام، استعارہ ہے، کنایہ ہے، ان ساری چیزوں کا خصوصاً جس نص کو آپ پڑھ رہے ہیں، جس نص کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں، اس نص میں موجود ان اسالیب سے واقفیت آپ کی ضروری ہے. اگر آپ کے پاس جیسے جو اسالیب ہیں، جیسے استفہام ہے، استفہام میں جیسے استفہام انکاری ہے، استفہام تقریری ہے نا، اسی طرح سے استعارہ وغیرہ ہے، مجاز ہے، کنایہ ہے، اسی طرح سے جو بدی ہے نا، تین ساری چیزوں کا اگر علم نہیں ہے آپ کے پاس، جب آپ ترجمہ کرنے جائیں گے تو کیا ہوگا، تو وہی ترجمہ جو اس میں موجود ہے اس کا آپ لفظی ترجمہ کر دیں گے، اور جب وہ ایک کیا ہو جائے گا، ہمارا دوسری زبان میں اردو میں وہ معمہ ہو جائے گا، لغز بن جائے گا، یعنی اس کا مفہوم سمجھ نہیں سکتا ہمارا قاری. اور اسی طرح سے جو کیا نام ہے، جس موضوع سے متعلق نص کی یا متن کی کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں، اس موضوع سے متعلق جو مصطلحات، متعارف مصطلحات ہیں، اصطلاحات ہیں، معروف ہیں، مصطلحات ہیں، ان کا علم بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، مکمل ہے. جیسے آپ تاریخ کے کسی نص کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جو خاص جگہ سے، سیرت ہے، تاریخ ہے، جو خاص جگہ سے وہ منسوب ہے، جیسے ذات السلاسل ہے، بنی المصطلق ہے، یا کچھ مطلب جیسے قوموں کا نام ہے، اس میں اگر آپ کے پاس وہ اصطلاحات موجود نہیں ہیں، ان کا علم نہیں ہے، جیسے واقعۃ الحرہ ہے مثلا، آپ تاریخ کے کسی مطلب سیاق میں واقعۃ الحرہ کا آپ ترجمہ کرنے جائیں گے، اگر ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے کر دیا ہے کہ گرمی کا واقعہ، تو ترجمہ مزاح کا خیز ہو جائے گا، متلقی آپ کا قاری اس کو نہیں سمجھ سکتا، یعنی آپ نے وہ کیا کر دیا، اس کے مطلب اس کو کیا کر دیا، بہت دور کر دیا اس کے مفہوم کو. اس لیے آپ کو تاریخ کا ترجمہ کرتے وقت تاریخ کے مصطلحات سے، اصطلاحات سے آپ کو واقف ہونا ضروری ہے. اصول فقہ کے کسی متن کا اگر آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو اصولین کے یہاں جو مصطلحات رائج ہیں اصول فقہ میں، ان کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے مصطلح حدیث کے کسی نص کا، کسی متن کا ترجمہ کر رہے ہیں، اس کا علم ہونا چاہیے. ادب میں جو مصطلحات ہیں، اصناف ادب ہیں، ان کا علم ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کے پاس ان کا علم نہیں ہے، آپ ترجمہ کرنے بیٹھ گئے، وہ ترجمہ آپ نے کیا کر دیا، ڈکشنری میں آپ نے کھوجنا شروع کر دیا، ڈکشنری میں اس کا جو ترجمہ آپ کو ملا، آپ نے دیکھ کر اس کا ترجمہ کر دیا، کیا بنے گا آپ کا ترجمہ کیا مدح کا خیز بن جائے گا. اسی لیے ان ساری چیزوں کا علم، بلاغت کے جو اسالیب ہیں، فصاحت کے جو اسالیب ہیں، بدیع کے جو اسالیب ہیں، ان سب کا، اسی طرح سے ان ساری مصطلحات کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور خصوصاً جو بندہ نصوص شرعیہ کا ترجمہ کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوا ہے، اس کے پاس یہ ساری چیزیں آئیں گی، ترجمہ کے وقت یہ ساری چیزیں آئیں گی. اسی لیے بندے کا مطالعہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ ان علوم کے مبادیات، جو اصولی باتیں ہیں، بنیادی باتیں، ان کا علم ہونا چاہیے. یقیناً وہ یہ بنیادی جو باتیں ان کا علم ہونا چاہیے. اگر ان کے پاس، اس بندے کے پاس اگر ان کا علم نہیں ان بنیادی باتوں کا، تو بہتر ہے کہ وہ اس ترجمے کو اختیاری نہ کرے، اس پیشہ کو اختیاری نہ کرے، کیونکہ اس کے ترجمے سے فائدے سے زیادہ کیا ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا، یقینی طور پر زیادہ ہوگا. ایک مثال آپ کو دوں اسی سیاق میں. ایک حدیث میں ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے وقت وہ کہتے ہیں کہ بے ابی طبت حیا و میتا، بے ابی طبت حیا و میتا. ایک بندے نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ میرے والد کی قسم، میرے باپ کی قسم، آپ حالت مردہ، حالت زندہ آپ کیا ہیں، پاک ہیں. بے ابی سے اس کا ترجمہ اس نے کیا کر دیا، قسم سے کر دیا. اور دیکھیے اس پر حکم منتج ہو رہا، اس سے حکم منتج ہو رہا ہے کہ باپ کی بھی قسم بندہ کھا سکتا ہے. سمجھ رہے، غلط ترجمے کی وجہ سے. اب جو بندہ عربی اسلوب سے واقف نہیں، جب ترجمہ دیکھے گا اس سے غلط حکم وہ اخذ کرے گا. ہوا بھی یہی، مجھے پوچھا گیا کہ اس حدیث میں تو یہ باپ کی قسم کی بات آئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس کو بتائے کہ بے ابی جو ہے ایک اسلوب ہے، جیسے فدا کا ابی و امی ہے نا، افدی کا بے ابی، یہ اسلوب ہے، اس کا یہ کیا ہے، اختدال ہے، اختصار ہے نا. اس کا معنی ہے کہ میرے باپ آپ پر قربان ہو،
اصل میں اس کا ترجمہ یہ ہوا نہ کہ یہ. تو اس طرح سے مطلب بہت ضروری ہے. تو مطلب یہ تو اول درجے میں کہ آدمی اس زبان کے اسلوب سے واقف ہو. اور اسلوب جو ایک اسلوب نہیں اسالیب ہیں, مناہی جسے میں کہتا ہوں برابر, مناہی یعنی طریقے ہیں اس کے تعبیر کے. اس لیے عربی زبان میں مطلب یہ سے ایک جملے ایک معنی کی تعبیر آپ کئی اسالیب میں کر سکتے ہیں. اور عرب نے اسی طرح سے تعبیر کی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ حدیث کے اندر بھی ایک واقعہ کی تعبیر جو صحابہ کرام نے کسی ایک بعینی ایک واقعہ کو جو بیان کیا مختلف تعبیرات میں بیان کیا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ان اسالیب کی بہتات ہے, ان اسالیب کی بھرمار ہے عربی زبان میں. تو مختلف اسالیب میں ترجمہ کیا. اور پھر وہ جو جس اسلوب میں ترجمہ بیان کیا گیا ہے آپ کو اس سیاق سے بھی اس کو مربوط کرنا پڑے گا. یقیناً اگر آپ نے سیاق سے مربوط نہیں کیا, بہت سارے ہمارے پاس بھی بہت سارے نصوص آتے ہیں, یعنی بظاہر لگتا ہے کہ اس کا ترجمہ مطلب یہ لگ رہا ہے, آپ ڈکشنری سے بندہ کھوج کے مطلب نکالا تو اس کا ترجمہ, لیکن سیاق اس کا ساتھ نہیں دیتا, سیاق کسی اور معنی کا متقاضی ہوتا ہے. تو اس وقت یہ کہ پھر سیاق ہی حکم ہوتا ہے, فیصل ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں مطلب برابر کہ اگر آپ کو پروفیشنل ترجمہ کرنا ہے تو آپ کے یہاں اتنی صلاحیت آ جائے کہ ترجمہ کرتے وقت آپ کو بار بار ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت نہ آئے, بار بار ڈکشنری کی ضرورت نہ آئے. جب آپ کو بار بار ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت آئے گی تو پھر آپ ترجمہ کا حق کما حق کا ہو جو ہے نا ادا نہیں کر سکتے. اس میں یہ خلل رہے گا, کوتاہی رہے گی, یا تو پھر اس میں تحریف آ جائے گی جو غیر مقبول ہے اصل میں ترجمے میں. یہ چیز ہے کہ ہم جس زبان سے ترجمہ کر رہے ہیں جی 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 اس زبان پہ جو ہماری معرفت ہے وہ بہت گہری ہونی چاہیے. ہم اس زبان کی تہذیب سے بہت اچھی طرح واقف ہیں, یقیناً تہذیب سے, اس کے سماج سے, تاریخ سے, اس کے سماج سے, علوم و فنون سے, تب جا کر کے. اور جس زبان میں ہم ترجمہ کرنے جا رہے ہیں اس زبان کی کس طرح کی جانکاری ہمارے پاس ہونی چاہیے. جی یقیناً جہاں ہم ترجمہ جو ہمارا ٹارگیٹ لینگویج ہے, ہاں یہ جو ٹارگیٹ لینگویج ہے اس کی بھی معرفت آپ کو مکمل طور پر ہونی چاہیے, تبھی آپ تعبیر دے پائیں گے. جیسے اگر آپ کے پاس تعبیر کا دائرہ تنگ ہے تو آپ اس وسیع زبان کے معنی کو آپ اپنی زبان میں منتقل نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کی تعبیر کا دائرہ بہت تنگ ہے. اسی لیے آپ کے پاس جو تعبیرات ہیں وہ تو بہت وسیع ہوں, یعنی آپ کے پاس اندر جانکاری تو ہوئی لیکن خود آپ کے پاس تعبیرات کی وسعت ہو. اور جب آپ ترجمہ کرنے جائیں تو آپ جس جملے کا یا جس پیراگراف کا آپ ترجمہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ ایگزیکٹ اس کا ترجمہ کرنے نہ بیٹھ جائیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی زبان میں اس کی تعبیر اس کا متبادل ہے یا نہیں. یہ بہت ضروری ہے. ابھی میں ایک اردو کتاب کا عربی ترجمہ پڑھ رہا تھا. تو اردو کا اپنا اسلوب ہے نا, اس کا اپنا طریقہ ہے, اس کی اپنی نزاکت ہے. اب ضروری نہیں کہ اردو میں جس تعبیر کے ساتھ جو بات لکھی گئی ہو بہو آپ عربی میں اسی طرح سے منتقل کریں تو مضحکہ بن جائے گا. یا وہ جو ہے نا وہ بات یعنی کاتب کی, مؤلف کی یا متکلم کی جو بات ہے وہ عربی قاری نہیں سمجھ سکتا. پھر چونکہ آپ نے اس کو اسلوب میں آپ نے کیا کر دیا, صرف جو الفاظ ہیں صرف الفاظ وہ عربی کے الفاظ آپ نے پہنا دیے, عربی میں پہن دیا, بس اتنا ہو. لیکن وہ جو مطلب وہ اس کا اسلوب نہیں ہے اصل میں. تو اگر وہ اس کا اسلوب نہیں ہے تو کیسے وہ سمجھ سکتا. اسی طرح سے جو عربی ہے, عربی کے اسلوب کو یا عربی کے کسی جملے کو ہو بہو عربی اسلوب میں اگر آپ اردو میں منتقل کریں گے تو وہی مسئلہ ہوگا. پھر اردو کے ساتھ بھی, اردو قاری کے ساتھ بھی آپ کی گفتگو کو یا جو منقول زبان کو وہ قاری جو آپ کا مقصد ہے کہ قاری سمجھ جائے تو وہ سمجھ نہیں سکتا. تو اسی لیے آپ کے پاس یعنی وہ اصل, اسی لیے جب ترجمہ کرنے بیٹھ چاہے عربی ہو سے اردو میں یا اردو سے عربی میں, آپ دیکھیے کہ اس کا متبادل. اسی لیے ہم لوگ جب مطلب مراجعہ کرتے ہیں ہم یہی دیکھتے ہیں کیا یہ ہماری زبان میں یہ مستعمل ہے یا نہیں. اگر مستعمل نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو مستعمل میں بدل دیتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا قاری اس کو سمجھ جائے. اسی لیے ضروری ہے کہ آپ جب ترجمہ کرنے بیٹھے تو آپ دیکھیں کہ ہماری زبان میں جس زبان میں میں منتقل کرنا جس زبان میں میں منتقل کرنے جا رہا ہوں
چاہے وہ عربی میں ہو یا اردو میں. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں اس کی متبادل تعبیر یا اسلوب اس کا موجود ہے یا نہیں. اگر ہم اس طرح سے کریں گے، اسی لیے ترجمہ کرتے وقت جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ جو آپ کو متبادل جو معنی سمجھ میں آیا آپ نے کیا کر دیا، اس میں اس کو قلم بند کر دیا. اس طرح سے ترجمہ نہیں، مطلب صحیح ترجمہ نہیں بن سکتا. تھوڑا اس میں آپ کے پاس ٹھہراؤ ہو، آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے اور پھر آپ ڈھونڈیں کہ ہماری زبان میں اس کا متبادل ہے یا نہیں. اگر ہے تو مطلب اس کی جب تعبیر کریں گے تو بالکل ایگزیکٹ معنی آپ پھر دے پائیں گے. اسی طرح سے اور ایک چیز جو ابھی میرے ذہن سے نکل رہی ہے، وہ آ جائے گی انشاءاللہ جب ہم لوگ گفتگو کا اسی سے متعلق ہے. مجھے ایک چیز اس موقع سے یاد آ رہی ہے، وہ یاد یہ آ رہی ہے کہ جب ہم ایک زبان سے دوسرے زبان میں ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری اصطلاحات آتی ہیں یا بہت ساری وہ باتیں آتی ہیں جو اس زبان کے لیے نئی ہوتی ہیں. جی نئی اصطلاحات ہوتی ہیں. ہماری جو زبان ہے یعنی جو ٹارگیٹ لینگویج ہے جہاں ہم لے جانا چاہ رہے ہیں، وہاں عام طور پر وہ اصطلاحات موجود نہیں ہوتی. جی مثال کے طور پر ہمارے لیے اردو میں جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں عربک سے، اور خاص طور سے اگر ریلیجیس ٹیکسٹ کا ترجمہ کر رہے ہوں تو نسبتاً آسانی رہتی ہے کہ یہی اصطلاحات ہیں جو رائج ہیں الحمدللہ ہمارے یہاں. لیکن جیسے انگریزی میں ہم دیکھتے ہیں یا فرانسیسی سے ہمارے بہت سارے مترجمین تھے جن ٹیکسٹ کو ہم آسانی سے ترجمے سے گزار دیتے تھے، ان بیچاروں کو پریشانیاں ہوتی تھی. ہمارے سامنے بھی بہت ساری ایسی اصطلاحات آتی ہیں جو اردو میں موجود نہیں ہیں. خاص طور سے مثال کے طور پر شاید آج کے زمانے کی جو اصطلاحات ہیں، نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو اصطلاحات رائج ہوئی ہیں، ہم عربی میں دیکھتے ہیں کہ عربی نے اس کا متبادل ڈھونڈ لیا ہے. اردو یہ ڈھونڈنے میں ناکام ہے. مثال کے طور پہ ہم اردو میں جیسے کام کر رہے ہیں، ہمارے بہت سارے احباب جو اردو میں کام کر رہے ہوں گے، جب وہ اس صورتحال سے دوچار ہوں اپنی زبان میں اردو میں لے جانے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کے لیے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر مطلب اردو میں اس کا قریب تر کوئی متبادل، قریب تر، تو وہ قریب تر جو متبادل ہے اس کو مطلب اس میں رکھے. اگر قریب تر نہیں ہے تو ہو بہو اس مصطلح کو رکھے اور حاشیے میں اس کی تشریح کر دے، تاکہ دھیرے دھیرے کیا ہو رائج جو ہمارے یہاں جو ابھی خصوصاً شرعی جو اصطلاحات ہیں ہمارے یہاں رائج ہیں. یہ تو مطلب بین عشیۃ و ضحاہا رائج نہیں ہو گئی، بلکہ ان کا استعمال ہوا، مطلب زمانہ در زمانہ استعمال ہوتا رہا. پھر دھیرے لوگوں کے یہاں وہ کیا ہو گئے، وہ اصطلاحات متعارف ہو گئی اور پھر ان کا سمجھنا استعمال کرنا سب کے لیے پھر آسان ہو گیا. اب خصوصاً جیسے آپ کہہ رہے ہیں، جیسے مالی معاملات کے حوالے سے، جو مالی معاملات ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ عرب نے مطلب ان کی جو اس حوالے سے مالی معاملات کے حوالے سے جو متبادل کیا نام ہے مصطلحات ہیں، اصطلاحات انہیں وضع کر لی، ان کے پاس موجود ہیں. اور ان عربی اصطلاحات کا متبادل ہمارے پاس نہیں ہے نا. تو یا تو ہم مطلب اس کو مطلب ان اصطلاحات کو قاعدے سمجھ لیں ان کی تشریح کے ساتھ، اور پھر اگر ہمارے پاس مطلب اگر کوئی متبادل لفظ بنتا ہے ہمارے پاس، تو جس طرح سے ہمارے متقدمین نے نئی اصطلاحات وضع کی ہماری زبان میں، چونکہ یہ جو تجدیدی کام ہے رک گیا، اصل میں ابدائی کام ہے، تخلیقی کام رکنے کی وجہ سے. جب تک وہ تخلیقی سرگرمی رہی یہ ساری چیزیں ہوتی رہی، لیکن ہمارے پاس یہ تخلیقی جو مطلب سرگرمی ہے، یہ صلاحیت مطلب رک گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دقت ہو رہی ہے، ہمارا دامن جو ہے تنگ دکھ رہا. تو اس کے لیے یہی شکل ہے کہ آدمی قریب تر اگر متبادل ہے تو اس کو رکھے، اگر نہیں ہے تو اس کو ہو جیسے ابھی کچھ جو اصطلاحات حساس ہیں، جیسے جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں نصفہ بما وصفہ اللہ تعالیٰ وبما وصفہ بہ رسولہ من غیر تمثیل ولا تشبیہ ولا تعطیل ولا تکییف ولا تعطیل ولا تعریف ولا تکییف ولا تعطیل. یہ جو الفاظ ہیں، خاص اصطلاحات ہیں، ان کا ہمارے پاس متبادل نہیں، تو ہمیں ان کو رائج کرنا ہے. اور شروع میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کو ہم لکھیں جیسے ہیں، اور یہ کہ حاشیے میں یا بین القوسین ہم ان کی تشریح کر دیں، معنی بیان کر دیں، تاکہ پھر معنی لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اور دھیرے پھر یہ اصطلاحات رائج پائیں. اس طرح سے ہوگا کیا، ایک جو ترجمہ کا جو مقصد ہے، ترجمہ کا ایک مقصد ہے کہ زبان کو ترجمہ کے ذریعے زبان کو مالا مال کرنا، الفاظ سے، تراکیب سے، اسالیب سے. جیسے آپ نے اشارہ شروع میں کیا کہ جیسے ہماری زبان
ترجمے سے متاثر ہوئی، یعنی متاثر ہو کر وہ اس زبان کو نقصان نہیں ہو، بلکہ اس زبان میں وسعت آئی، تعبیر میں وسعت آئی، اسلوب میں وسعت آئی، الفاظ میں وسعت آئی، اس طرح سے کیا ہوا، زبان کو فائدہ ہوا۔ تو اسی طرح سے اگر ہم جس عربی سے خصوصاً جو نصوص شریعہ جو حساس مطلب وہ مصطلحات اصطلاحات ہیں، اگر ہم ان کو اپنی زبان میں رائج کر لیتے ہیں اپنی محنت سے، تو اس کا کیا ہوا، مطلب اس کا فائدہ زبان کو ہو رہا ہے، جو مثبت فائدہ ہے، اور زبان کی میں وسعت پیدا ہوئی، اور پھر آگے چل کر جس طرح سے ہمیں بہت ساری اصطلاحات کے لیے جس دوستوں کو پریشانی ہو رہی، ہمیں نہیں ہو رہی، پھر ان کو بھی یہ پریشانی ہمارا سے نہیں ہوگی۔ جیسے ابھی آپ نے کیا انگریزی والوں کا کتنی دقت ہوتی ہے، ہمیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ آپ لوگ کیسے کر لیتے ہیں، ہمارے کہتے ہیں تو ان کو ہوگا ویسے ہی ہے، کوئی ہر بندہ سمجھ جائے گا، ایرے گیرے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، لیکن ان کے لیے بڑی دقت ہے، چونکہ اس کی خدمت نہیں ہو پائی اس زبان میں، جس کی وجہ سے جو ہے نا اصطلاحات ان کے رائج نہیں ہو پائے۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ، یہ دو ترجمے کو شرعی اصطلاحات میں یعنی فقہا کی رائے سے بھی آپ نے جوڑنے کی کوشش کی، حکم بھی بیان کیا آپ نے، روایت اور شہادت، یہ دو بڑے گمبھیر مطلب اور سنگین اور کافی پرخطر، اب آدمی اس سے مطلب سمجھ سکتا ہے کہ وہ کتنی بڑی ذمہ داری اس کے سر پہ عائد ہوتی ہے۔ ایسے میں آج کی دنیا میں جب مشینی ترجموں کا رواج بڑھ رہا ہے، جب ایپ ترجمے کر رہے ہیں، جب ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو گئی ہے جو ایک ترجمہ نگار سے مستغنی کر رہی ہے دنیا کو، کیسے دیکھیں گے ہم اس پورے تناظر میں یہ جو مطلب مشینی ترجمہ ہے، اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، اور کیا لگتا ہے کہ کیا اس کے رواج سے جو مترجم ہے، ہم جیسے آپ جیسے لوگ ہیں، کیا ہم دن بدن اپنی اہمیت کھوتے چلے جائیں گے؟ یقیناً نہیں۔ یہ اچھا نقطہ ہے آپ نے، اصل میں یہ غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کے ازالہ بہت ضروری ہے۔ ابھی مطلب ایک ترجمہ کے لیے، مترجم کے لیے جن تقاضوں کی ضرورت ہے، یہ مشینی ترجمہ ان تقاضوں سے مستغنی نہیں کر سکتا کبھی بھی۔ یہ ٹیکنالوجی مطلب ان سے مستغنی بالکل نہیں کر سکتی۔ کیونکہ یہ جو ترجمہ ہے یہ اصل میں کیا ہے، پروگرامڈ ہے، مبرمج ہے، یعنی جو اس کو سمجھا دیا گیا، نہ وہ سیاق سمجھتا ہے، سمجھ رہے، نہ جملے کی ساخت سمجھتا ہے، جو اس کو سمجھا دیا گیا وہ اس کو آپ کو نکال کے دے دے گا، ہے نا۔ تو جیسے اگر کوئی لفظ ہے اس کی وہ شکل دیکھتا ہے، اس کی حقیقت سے وہ کوئی اس کا سروکار نہیں، اس کی شکل دیکھا، ظاہری شکل، اور ظاہری شکل کا وہ ترجمہ کر دے گا۔ تو اگر اس طرح سے مطلب یہ کوئی بھی چاہے وہ ایپ ہو، چاہے گوگل ٹرانسلیٹ ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے مطلب یہاں وہ حساسیت ہے ہی نہیں جو آپ کے وہ حساسیت، وہ ان تقاضوں کو برتنے کا جو آپ کے پاس جو ملکہ ہے، وہ ملکہ اس کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ ان وسائل سے، جدید وسائل سے مترجم مدد لے سکتا ہے، خصوصاً اس کو مطلب کسی لفظ کا قریب ترین معنی کو ڈھونڈنے میں وہ مدد دے سکتا ہے، دے سکتا ہے، لیکن آپ کو اس کلام یا اس متن کا مفہوم آپ کو نہیں دے سکتا۔ کسی لفظ یعنی کسی مطلب پرٹیکولر کوئی کلمہ ہے، ورڈ ہے، تو اس کا معنی سمجھنے کے لیے، اس کا قریب تر معنی سمجھنے کے لیے، یا ایک سے زیادہ معنی دیکھنے کے لیے آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پر آپ کو وہ آپ کے ترجمے سے مستغنی کر دے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا کہ وہ ایک طرح سے ایک ڈکشنری ہے، جیسے آپ ڈکشنری سے کہیے کہ اس ٹیکسٹ کا ترجمہ کر دو، نہیں کر سکتی۔ گوگل ٹرانسلیٹ بھی یہی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں کر سکتی، اور وہ بھی اس میں بھی زبان کے لحاظ سے بہت فرق ہے۔ زبان جیسے آپ عربی دیکھیے، عربی اور انگریزی کی خدمت اچھی ہے کی ہے، لیکن مجھے جتنی زبانیں مجھے آتی ہیں ان زبانوں میں نے دیکھا اردو کی سب سے کم خدمت ہوئی ہے اس میں۔ تو اردو میں تو بالکل آپ اس پر اعتماد ہی نہیں کر سکتے، چاہے وہ انگریزی سے آپ ترجمہ کرائیں یا عربی سے اس کا ترجمہ کرائیں، اس پر تو بالکل اعتماد نہیں کر سکتے، بلکہ کہیں مطلب وہ دیکھا گیا کہ وہ مضحکہ خیز ترجمہ، مطلب وہ بالکل مطلب جو آپ چاہتے ہیں اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ہو جیسے ہمارے پاس بھی کچھ مثالیں ہیں، کچھ لوگوں نے جیسے مکتبۃ الحرم میں
وہ جو انسٹرکشنس ہیں، تعلیمات ہیں، ان کا ترجمہ گوگل سے ڈال دیا، کتنا مدح خیز ترجمہ ہے. تو یہ کچھ مثالیں آپ کے ذہن میں؟ ابھی ذہن میں نہیں ہے، تو عجیب و غریب ترجمہ ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ مطلب لگتا ہے کہ جنی ترجمہ ہے. تفضل نسخہ تک کچھ ایسا تھا، ایسا کچھ ترجمہ. جی کہ پریفر مطلب وہ فضل تفضل کو اس نے تفضل پڑھ لیا، سمجھ رہے، اس ترجیح دو، تفضل و تفضل یعنی آپ تشریف لائیں لے لیں، تو اس کا معنی اس نے تفضل سے کر دیا، کیونکہ اس کو شکل ہی پتا ہے، شکل کا وہ ترجمہ کر گیا، نہ کہ اس کی حقیقت کا. تو یہ اس میں خرابی ہے. گویا کہ مطلب مترجمین کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ڈرنے کی بات، اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. اچھا، بڑھ جاتی ہے، یقیناً بڑھ جاتی ہے. جب کوئی متبادل آپ کے پاس مطلب دکھ رہا ہے اور وہ متبادل آپ کو مطلب یا کیا نام ہے آپ کے پیغام کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس وقت تو مترجم کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے نا. آپ پیغام کچھ دینا چاہتے ہیں اور پیغام کچھ اور پہنچایا جائے، تب تو ہم ہیں بھائی، تو پھر مترجم کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. ماشاء اللہ. شیخ، یہ ہم لوگ اب لگ بھگ اپنی گفتگو کے آخری موڑ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور باتیں مختلف شکلوں میں الحمدللہ سامنے آ گئی ہیں. ایک آدمی ترجمہ نگار بننا چاہتا ہے، مترجم بننا چاہتا ہے، اس نے سوچ لیا کہ یار مجھے یہی پروفیشن اپنانا ہے، ترجمہ کرنا. جی. آپ کے پاس ایک طالب علم آتا ہے، فارغ ہے، مدرسے سے فارغ ہے، وہ چاہتا ہے کہ شیخ میں بھی ایک موقع مجھے ملے کہ میں حرمین شریفین میں مترجم کی حیثیت سے بحال ہو پاؤں. میرے اندر کیا کیا کوالٹی چاہیے، میں اگر دینی خطبوں کا ترجمہ کروں گا یا دینی کتابوں کا ترجمہ کروں گا تو آپ مجھے کیا سجیسٹ کریں گے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے جو ادوات ہیں، جو وسائل ہیں، وہ ضروری ہیں کہ آدمی خصوصاً جو سورس لینگویج ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، اور وہ بھی اس کے تاریخی تسلسل کے ساتھ، تھوڑا اس کو ایکسپلور کیجیے. تاریخی تسلسل کے ساتھ اس زبان کے متون کو، نصوص کو پڑھے. کس طرح سے؟ جیسے عربی زبان ہے، آج کی جو عربی ہے وہ کل کی زبان تو وہی ہے، لیکن اس کا ایک تاریخی تسلسل ہے، اس میں تطور ہے، تغییر ہے. مطلب آپ عصر جاہلی سے شروع کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عربی آئی وہ عصر جاہلی والی عربی نہیں تھی. اس میں آپ کو بہت زیادہ مطلب نکھار آئے گا، اس میں نئی چیزیں آئیں گی، سمجھ، نئی اصطلاحات نظر آئیں گی. پھر آپ اموی دور میں آئیے تو اس کو ملائیے، دونوں میں آپ کو اسلوب میں فرق دکھتا نظر. پھر جب آپ آئیں گے عصر عباسی میں، عصر عباسی کے ایک ہی دور کے دو شاعر ہیں، بہتری اور ابو تمام. بہتری کا شعر پڑھیے اور آپ کے پاس اسی کے ساتھ بہتری کے دیوان کے ساتھ ابو تمام کا بھی دیوان ہو، دونوں کو آپ ملائیے تو آپ کو لگے کہ میں دو زبان پڑھ رہا ہوں. آپ کو نہیں لگے کہ ایک ہی زبان ہے، جبکہ دونوں عربی ہیں. ابو تمام کو پڑھیے تو لگے کہ آج کی جو زبان ہے اس زبان میں مطلب وہ شاعری کر رہا ہے، اور بہتری کو پڑھیے جبکہ دونوں متاثر ہیں. بہتری کو پڑھے لگا کہ وہ اس عربی جو کوہ عربی ہے اس زبان میں مطلب وہ شاعری کر رہا ہے. تو اب دیکھیے اس تسلسل. پھر آپ دیکھیے پھر جو رسائل اس زمانے میں لکھے جاتے تھے، یہ عبد الحمید الکاتب کے رسائل ہیں. اس طرح سے جو پھر آپ آئیے مطلب جاہز کی جو زبان ہے نا، اور سہل بن ہارون کی زبان ہے. اس کے بعد پھر جو کتاب آئے ان کی زبان آپ دیکھتے رہیے کہ وہ زبانوں میں تبدیلی آتی گئی، اس اسلوب میں مطلب بہت زیادہ اسلوب میں تبدیلی آتی گئی. پھر آپ عصر حدیث میں آئیں گے جدید دور میں، جس میں دیکھیے کہ مطلب یہ الگ ہی زبان ہے، مطلب وہ عربی ہے لیکن لگتا ہے آپ کو کہ الگ ہی زبان ہے. بہت سارے الفاظ جو عصر اموی میں یا عصر عباسی میں کچھ اور معنی دے رہے ہیں، جی آج وہ سیم لفظ موجود ہے لیکن اس کو بدل گیا. اسی لیے تسلسل جو ہے، تاریخی تسلسل ہے، یہ بھی ملحوظ خاطر ہونا چاہیے. تو اسی لیے پہلے تو جس زبان سے آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں اس زبان میں ملکہ پیدا کریں پہلے. یعنی اس میں اگر کوتاہی کرتے ہیں اور آپ کے پاس یہ عزم بھی ہے کہ میں مطلب اس کی خدمت کروں گا، تو پھر وہ صرف آپ کی آرزو ہے، وہ آرزو نہیں، آرزو کے ساتھ اس کے تقاضے بھی ہوتے ہیں. پہلے آپ اس زبان میں مہارت پیدا کریے، اس زبان کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اور وہ بھی تسلسل کے ستارے کے تسلسل کے ساتھ.
اس کے بعد پھر جو زبان آپ کی جو مادری زبان ہے، کوئی بھی جو زبان ہے، یا آپ کی جو مکتسب جو زبان ہے جس میں آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہاں جی، تو اس زبان کو بھی آپ پڑھیے، اس کے اسالیب سے واقفیت حاصل کریے، مختلف ادوار کے اسالیب کو، اور جو مروجہ جو اسالیب ہیں، جو نئی مطلب جو نئے الفاظ آئے ہیں، نئے الفاظ کا استعمال اخبارات وغیرہ میں، نئی کتابوں میں، تحریروں میں کس طرح سے ہوتا ہے، ان پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اور میں بتاؤں کہ پڑھتے وقت پھر آپ ان کا استیعاب کیسے کریں گے، سمجھے استیعاب کیسے کریں گے، تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہے استیعاب کرنے کا۔ چونکہ جو زبان ہماری نہیں ہے، یا ہماری مادری زبان سے اس کا دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، اس زبان کا استیعاب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے اسالیب کے ساتھ۔ ضروری ہے کہ اس کو اسالیب کے ساتھ استیعاب کریں۔ صرف الفاظ یاد کر لینے سے یا جملے کی ترکیب سمجھ لینے سے آپ اس زبان کو آپ نہیں سمجھتے کہ یا آپ اس کی خدمت نہیں کر سکتے۔ تو اس کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ کسی بھی نص کو پڑھنے جائیں، ایک صفحہ اگر آپ کو پڑھنا ہے، اس صفحہ کو آپ لیں، اس صفحہ کو پڑھتے ہوئے آپ جو بھی آپ کے پاس جو لفظ آ رہا ہے، اس لفظ کو آپ اس کے سیاق میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ سیاق میں ضروری ہے، صرف اس لفظ کو آپ ڈکشنری میں دیکھ کر آپ نے یاد کر لیا اس کا معنی، یہ بے سود ہے۔ اس کو تھوڑا سا ٹھیک سے بتائیے شیخ۔ ہاں مطلب صرف جیسے آپ نے کوئی لفظ آپ نے دیکھ لیا، نیا لفظ آپ ڈکشنری میں آپ نے دیکھ لیا، اس کا معنی آپ نے یاد کر لیا۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں ڈکشنری کو یاد کرتے ہیں، صرف ڈکشنری یاد کرنے سے آپ کے پاس تو ذخیرہ ہو جائے گا، کلمات کا ذخیرہ تو ہو جائے گا، لیکن آپ ان کا استعمال پھر صحیح طور پر نہیں کر سکتے، یا صحیح طور پر ان کا اس سیاق میں مطلب نہیں سمجھ سکتے۔ تو ضروری ہے کہ کسی بھی لفظ کو جب آپ پڑھیں، کسی بھی عبارت کو، تو ان کے اس عبارت کے الفاظ کو انہی کے سیاق میں سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان کے اسالیب کے ساتھ جو اختلاف اسلوب ہے، اختلاف مطلب طریقہ ہے نا، اس کے ساتھ وہ سمجھنے کی کوشش کریں، اور دھیرے دھیرے آپ یہ طریقہ آپ نہ لیں، سمجھ رہے ہیں، اور ان الفاظ کو سیاق کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ان الفاظ کو اگر آپ کسی کاپی میں لکھتے ہیں تو لکھیے، لیکن میں اس کو ترجیح نہیں دیتا، لیکن میں اس کو ترجیح دیتا ہوں کہ ان الفاظ کو آپ انہی سیاق کے ساتھ یاد کریے، کہ مطلب یہ جو لفظ ہے اس سیاق میں اس کا استعمال ہوا، آپ کے ذہن میں وہ بیٹھا رہے، ٹیکسٹ کے ساتھ آپ کو کانٹیکسٹ، جی کانٹیکسٹ کے ساتھ اس کو یاد کریں۔ تو پھر وہ جب آپ ترجمہ کرنے جائیں گے یا اس زبان میں جب لکھنے جائیں گے، تو پھر آپ کے پاس ایک مطلب موجود، گرچہ آپ کو یاد نہ ہو، لیکن تحت شعور میں آپ کے پاس وہ ملکہ رہے گا، اس کی معرفت رہے گی، تو پھر آپ اس سے ترجمے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اور تحریر میں بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے۔ ماشاء اللہ شیخ، بارک اللہ۔ اب وہ ہم نے وہ ساری صلاحیتیں پیدا کر لی، ادوار جی جو اوزار چاہیے تھے وہ ہم نے خرید لیے، اپنا لیے ہیں ہمارے پاس۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ترجمہ کر لیں گے۔ ہم نے زبان سیکھی، اسالیب پہ محنت کی، سیکھ لیا، دونوں زبانوں سے متعلق جو بنیادی معرفت چاہیے تھی وہ ہم نے حاصل کر لی۔ اب ہم ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ جی کیا طریقہ اپنائیں گے، کیسے کریں گے؟ ہاں، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایک پیراگراف کو دیکھیں یا اس جملے کو دیکھیں، ایک پورا جملہ۔ کبھی کبھار عربی سے اگر ترجمہ کرتے ہیں، عربی کا جملہ لمبا ہوتا ہے، اسی طرح سے جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کا اگر آپ مطلب ترجمہ کر رہے ہیں تو ان کا جملہ بھی عربی سے بھی بڑا ہوتا ہے کبھی کبھار۔ تو آپ مطلب اس جملے کا ایک ٹکڑا دیکھ کر ترجمہ کرنے نہ بیٹھیں، اس پورے جملے کو پہلے آپ سمجھ لیں، اس کا پورا تصور، اس کا جو مفہوم بنتا ہے، ایگزیکٹ مفہوم، اس پورے پیراگراف کا، یا اس کم از کم اس جملے کا اس پورے جملے کا پورا پیراگراف، پورے جملے کا مفہوم آپ کے تصور میں بالکل واضح انداز میں آ جائے، پھر آپ اس کا ترجمہ جو آپ کریں اور اپنی زبان میں، پھر اپنے قالب میں پھر اس کو ڈھال دیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ضروری ہے۔ جیسے ہم نے بھی دیکھا اپنے مطلب اپنے مدارس میں جب ہم پڑھتے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی استاد جو ہے ترجمہ کرنے بیٹھتا، تب وہ جملے شروع والا جملے کا ابتدائی حصہ ترجمہ کر دیا، ابھی جملہ ختم نہیں ہوا، سمجھے 3 سطر کے بعد مطلب جملہ ختم ہو رہا، تو آخری جو مطلب شق ہے اس کا جو ترجمہ ہوتے ہوتے جو ترجمہ مفہوم بن رہا ہے، وہ اس کا کوئی تعلق پھر پہلی شق سے نہیں بنتا، یہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس میں چونکہ وہ فجوہ رہتا ہے، اس میں فجوہ، وہ نشاز جس کو ہم کہتے ہیں، نہ مطلب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ پورا مفہوم سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے یہ پریشانی ہوتی ہے۔ جب یہ اصل میں تعلیم کے دوران ہو
تو وہ ہمیں کتنا مطلب وہ گرا گزرتا ہے. اگر مطلب آپ کسی تحریر شکل میں اس کا ترجمہ اس طرح سے کریں گے تو پھر کتنا خراب ہو, کتنی پریشانی ہوگی. مبتدا اگر پہلے جملے میں آ گیا ہو, ہاں جملہ 3 سطر کے بعد, 5 سطر کے بعد آ رہی ہو. ہاں ابھی جیسے ہمارے ساتھ مطلب ہوا, خاص طور سے جب ہم لوگ شیخ سدیس حفظہ اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں, جی پورا ایک پیراگراف ایک جملے کا ہوتا ہے. ہاں تو وہ اس وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے, ورنہ یہ کہ وہ پھر تعلقات جملے کے آپسی تعلقات سمجھ میں نہیں آئیں گے. اور ایک چیز وہ جس کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا تھا, ترجمہ کرتے وقت روابط کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے. روابط کا یعنی ہر زبان میں اپنے ایک مطلب کچھ الفاظ ہوتے ہیں, کلمات ہیں, حروف ہیں جو روابط کا, رابطے کا کام, تعلق کا کام دیتے ہیں. ان کا لحاظ رکھنا میری نظر میں بہت ضروری ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جملے میں وہ آ جائے, جملوں میں وہ مناسبت نہیں رہتی, جملوں کے اندر تعلق ختم ہو جاتا ہے. یہ جو آپ روابط بول رہے ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ روابط جو مطلب جو حروف جن سے جو ہے نا ایک دوسرے سے ربط سمجھ میں آئے, جیسے فا ہے, فا ہے عربی کا, یہ فا کبھی جیسے سبب کا معنی دیتا ہے, تعقیب کے لیے آتا ہے, کبھی فا کا سبب معنی, کبھی یہ نتیجہ کا معنی دیتا ہے. نتیجہ مطلب یہ جو ہے نا فا کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ منتج ہوتا ہے, مطلب جو پہلے جو جملہ گزر چکا ہے. تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. کبھی استنافیہ بھی ہوتا ہے. جی تو اس طرح سے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اردو میں بھی وہی اس طرح سے, کب آپ چنانچہ استعمال کریں, کبھی پس استعمال کریں, کبھی اس لیے استعمال کریں, کبھی کیونکہ استعمال کریں, کبھی یہ سمجھ رہے ہیں, اور کبھی اور سے کام چلائیں, سمجھ رہے, اور کبھی اور کی بھی ضرورت نہ پڑے, سمجھ رہے. تو اس طرح سے کبھی تو آنا چاہیے. تو ان روابط کا, ان سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اگر ان روابط کا خیال نہیں رکھا گیا ترجمے کے اندر یا تحریر کے اندر تو خوبصورتی ختم ہو جاتی. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اگلے جملے کا پچھلے جملے سے مطلب ربط سمجھ میں آتا ہے, جس کی وجہ سے پورے پیراگراف کا کوئی جو واضح مفہوم بھی سامنے نہیں آتا. آخری بات پہ بات ختم انشاءاللہ کر دیں گے شیخ. مترجم اتنا اہم کام کرتا ہے, اتنا بڑا کام کرتا ہے, اتنی بڑی ذمہ داری اس کے سر پہ عائد ہوتی ہے. شہادت بھی دیتا ہے, روایت بھی کرتا ہے, ہر دو اعتبار سے بہت بھاری ذمہ داری ہے اس کے اوپر. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں کا تجربہ تخلیق اور ترجمہ دونوں کا ہے. ہم جب اپنی کوئی چیز لکھتے ہیں بہت آسانیوں سے ماشاءاللہ لکھتے ہیں, جی ترجمہ کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ کتنی دقت ہوتی ہے اس کو بیٹھانے. ہاں وہ ہم باضابطہ بڑی محنتیں کرتے ہیں, اپنے آپ کو پوری طرح لگاتے ہیں, ذہن و دل کو بٹھاتے ہیں, اس کے بعد ہم ترجمہ کر پاتے ہیں. تخلیق اور ترجمے کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ دیکھیے, اگر تخلیق ترجمے کا تخلیق سے رشتہ, آپ اس کی مثال کیل و دیمنا کو لے لیجیے. کیل و دیمنا ترجمہ ہے, بہت ماشاءاللہ, کیل و دیمنا ترجمہ ہے, فارسی سے اس کو عربی میں ترجمہ کیا گیا. لیکن کیل و دیمنا کو پڑھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ترجمہ ہے؟ سبحان اللہ, کیا بات, آپ کو نہیں لگے گا. بالکل کیل و دیمنا کو پڑھیے تو آپ کو لگے گا کہ جو عربی جو مطلب عربی جو ٹیکسٹ ہے, یا عربی ٹیکسٹ کا جو اسلوب ہے نا, یا عربی جو ثقافت ہے, اس ثقافت میں اس مطلب اس دوسری زبان کو کیا کر دیا, ڈھال دیا گیا. یہ تخلیق ہے اصل میں. اگر آپ کے پاس تخلیقی صلاحیت ہے تو آپ ترجمہ کو بھی تخلیقیت میں بدل سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس وہ تخلیقی صلاحیت نہیں ہے, وہ زبان میں وہ توسع نہیں ہے, معرفت میں, ملکہ میں, تو پھر آپ کا وہ ترجمہ جو ہے نا ایک آرٹ ہی بن کے رہ جائے گا. اور وہ بھی آرٹ پھر وہ محدود دائرے میں ہے نا, وہ تخلیق کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا, ٹیکنیک رہ جائے, وہ بھی اپنا حق ادا نہیں کر سکتا اس کو. جی تو یہ مطلب واضح چیز ہے. مترجم کو آپ تخلیق کار کے مقابلے میں, ایک تو وہ جس کا ٹیکسٹ ہے, متن ہے, جس کا صاحب متن ہے, ایک جو مترجم ہے, کیا واقعتاً مترجم کی ثانوی ہی حیثیت ہے؟ ثانوی حیثیت اس ناحیت سے ہے کہ اگر وہ جو اصل فکرہ ہے یقیناً وہ مترجم کا نہیں ہے, وہ تو خالق اس کا جو ہے نا, یا موجد اس کا جو اصل محرر ہے, اصل مؤلف ہے, یا مضمون نگار جو بھی ہے, کاتب ہے, وہ اس کا مالک ہے, اس کا حق ہے اصل. لیکن چونکہ اس نے ایک نیا روپ دیا ہے, جیسے وہ کہا گیا تھا نا کہ الفاظ ہیں, جس کو جاہز نے کہا کہ الفاظ میں کیا ہے, جیسے مطلب راستے میں پڑی ہوئی چیز ہو. اب یہ کہ جو بندہ کیا کر لے, اس کو کیا کر لے, جیسے استعمال وہ کر لے. سنا, اس نے کہا کہ سنا اصل کیا ہے, سنا ہے,
اب وہ لفظ ہے سب کی ملکیت ہے سب کا، لیکن ایک بندہ ایک لفظ کو استعمال کرتا ہے، دوسرا بندہ اسی کو استعمال کرتا ہے، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو اصل میں جو صنع ہے اس کی جو صنعت کاری ہے وہ اصل کمال ہے، اس میں کمال ہے۔ تو ترجمہ آپ کا بھی وہی ہے، جو فکر گرچہ کسی کا، جیسے جو سرقہ کا جو ایک مطلب موضوع ہے ادب کے اندر یا نقد کے اندر، سرقہ ایک فکرہ کسی نے پہلے پیش کیا، بعد میں چل کر کسی نے اسی فکر کو لے کر ایک نئی شکل دی، تو اس کو باقاعدہ کیا مطلب جو بعد میں جس نے اس فکرہ کو لے کر نئی شکل دی، خوبصورت شکل دی، اس کو ترجیح دی گئی۔ تو اب جیسے اگر کوئی فکرہ چاہے وہ مطلب اصل کاتب کا ہے وہ فکرہ، لیکن اگر مترجم کے یہاں اتنی صلاحیت اتنا ملکہ ہے کہ اس کو ایک نیا روپ دے سکے، ہے نا، اس سے بہتر شکل میں بہتر مطلب کالم میں اس کو ڈھال سکے، تو یقیناً اس کو بھی کیا نام ہے وہ کمال حاصل ہے، یا کریڈٹ اس کو بھی جاتا ہے نا۔ یقیناً اس نے اس تخلیقی گرچہ مکمل طور پر اس تخلیقی وصف کو نہیں پایا، تو یقیناً اس کا حصہ کچھ حصہ اس کے نصیب میں ضرور آیا۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم شیخ، ہم بے انتہا شکر گزار ہیں، بہت ہی اچھی تفصیلی گفتگو ہوئی الحمدللہ، اور عملی مثالیں سامنے آئیں، یہ سمجھ میں آیا کہ ترجمہ کتنا ضروری ہے اور ساتھ ہی کتنا سنگین ہے، اور ساتھ ہی اگر آپ کو اس طرف آنا ہے، ترجمہ کرنے کا ذہن رکھتے ہیں، تو آپ کو اپنے اندر کس قسم کی خوبیاں پیدا کرنی چاہیے، اور ان خوبیوں کے پیدا کرنے کے راستے کیا ہیں، کن وسائل کو اپنا کر کے یہ خوبیاں آپ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، وہ صلاحیت جو درکار ہے وہ صلاحیت کیسے پیدا ہوگی، اس کی طرف بھی شیخ نے بہت اچھی رہنمائی کی، بڑی اچھی وضاحتیں سامنے آ گئیں۔ ساتھ ہی ترجمہ کرنے کا جو عمل ہے اس میں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، عملی مثالوں کی روشنی میں کچھ چیزیں پیش کی گئیں۔ ہمارا پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس گفتگو سے بہت اچھا استفادہ کر رہے ہیں، اور ہمارے جو دوست بعد میں بھی استفادہ کرنا چاہیں گے اچھا استفادہ کریں گے، راہیں روشن ہوگی انشاءاللہ۔ ہم بے انتہا شکر گزار ہیں شیخ آپ کے، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہتر بدلہ دے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کے موضوعات پہ آئندہ بھی ہم آپ سے روبرو ہوں گے۔ ہم شیخ کو پھر کبھی انشاءاللہ دوسرے کسی موضوع پہ زحمت دیں گے۔ شیخ اصل میں ہمارے تھوڑے سے زیادہ اللہ والے ہیں، وہ مطلب آسانی سے ہاتھ نہیں لگتے ہیں، اس مرتبہ ہم نے تھوڑا زیادہ زور دیا کہ نہیں، آپ کے ان تجربوں سے اگر ہماری نسل کا فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ فائدہ پہنچنا چاہیے، اور ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ فائدہ ہمارے دوستوں تک، بھائیوں تک پہنچے گا، اور انشاءاللہ اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کے میزان حسنات میں ضرور رکھے گا۔ ہم ایک مرتبہ پھر شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اس گفتگو کو زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے احباب بھی استفادہ کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔